عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں جماعت ہفتم کا جو سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جس کا نام ہے مرزا نکتہ، اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آج ہم اس سبق کے صفحہ نمبر 80 پر ہیں، اور یہ سبق آپ کی کتاب میں جس کا نام سورج مکھی ہے، صفحہ نمبر 80 پر درج ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سبق بہت ہی اہم ہے۔ میں اس پہ ہمیشہ جب پڑھاتا ہوں تو یہ بات زور دے کر کہتا ہوں کہ ہمیشہ اس میں سے سوالات امتحان میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو خوب یاد کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی اس کا ذکر کریں، اور خورشید اردو ادب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 80۔ اور یاد ہے مومن نے بہار کے متعلق کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا، پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ مرزا نکتہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ کنہیا لال کپور نے تخلیق کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ہر ایک بات پر دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، اور ہر ایک کی رائے میں کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر لیتے ہیں، ہر ایک بات میں کوئی نہ کوئی نکتہ پیدا کر لیتے ہیں، کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، حتیٰ کہ جو ان کے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ ان کا کردار تخلیق کیا ہے اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی ہے، وہ ہیں کنہیا لال کپور۔ وہ اتنے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تم پڑھے لکھے جاہل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سبق چلتے چلتے ہم جو ان کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، تو یہ صفحہ نمبر 80 پر آ کے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سبق کہ یہ جو صفحے کے سب سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے، یعنی مومن کے حوالے سے انہوں نے یہ آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اپنے دوست کو مرزا نکتہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بہار کی بات کرتے ہو، بہار کا تو موسم بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنے گریبان پھاڑ کر ویرانوں میں نکل جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ ان کا حشر جو سا ہے بہت برا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میر نے بھی آپ کو معلوم ہے حوالہ دیا ہے، انہوں نے صفحہ نمبر 79 پہ ہے کہ دھوم ہے پھر بہار آنے کی، کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی۔ تو اس کے بعد جو صفحہ نمبر 80 پہ، میں یہ پچھلا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، دہرائی کروا رہا ہوں کہ تاکہ اب جو صفحہ نمبر 80 ہم نے شروع کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا تعلق پچھلے صفحے سے ہی ہے، اس کا تسلسل ہے۔ وہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ۔ مرزا نکتہ نے یہ کہا کہ تم نے یہ مومن کا شعر نہیں سنا کہ مومن نے بہار کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ بہار آنے کے تم بڑی بہار کی تعریف کر رہے ہو کہ بہار بڑا اچھا ہوتا ہے، بہار کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، بہار میں ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، عشاق جو سچے عاشق ہیں، جو اپنے محبوب کی خاطر کیا کرتے ہیں، وہ غیر آباد جگہ پہ چلے جاتے ہیں، صحرا اور جنگل میں نکل جاتے ہیں، وہ اپنا رخ ریگستان کی طرف کر لیتے ہیں، وہ بیاباں میں نکل جاتے ہیں، اور ان کو بہار سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنا محبوب یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بہار کے موسم میں اس سے اس کے محبوب کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس کا محبوب اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، بہار آئی ہے تو اس نے یہ جانا، اس نے یہ مانا، اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ویرانوں میں ہی نکل جائے، کیوں نہ ریگستان میں نکل جائیں، کیوں نہ جنگل میں اپنا رخ جو سا جنگل کی طرف کر دیں، اور ہم کیوں نہ ویرانے میں چلے جائیں جہاں پر ہمیں محبوب تو کم از کم نظر نہیں آئے گا۔ وگرنہ بہار کے موسم میں ہر طرف لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پیار بھری باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح
کوئل جو سی ہے وہ بھی کوکتی ہے، پھول کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف بہار کا موسم جو سے اپنے رنگ دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شاعر مومن کہتے ہیں کہ میں تو اس موسم میں اپنے محبوب سے محروم ہو چکا ہوں، اس لیے میں کیوں نہ اپنا رخ جو سا ہے وہ ریگستان کی طرف کر لوں، اور وہ جنگل میں نکل جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ میری تو یہ عادت ہے، مومن کہتے ہیں میری یہ عادت ہے کہ میں بہار کے موسم میں لطف اٹھانے کے بجائے بہت ہی تکلیف اٹھاتا ہوں، مجھے اپنے محبوب کی جدائی کا بڑا غم ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ مرزا نکتہ کیونکہ ہر بات سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس شعر میں مومن بھی بہار کے مزے لوٹنے کی بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جنگل کی طرف اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے، اور میں جو کہ ننگے پاؤں بغیر کسی جوتے کے میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، اور میں ننگے پاؤں کیا کر رہا ہوں، آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، اور جنگل کا رخ کر چکا ہوں، اور وہاں پر خار مغیلہ جو ان سے ہیں وہ میرے پاؤں میں چپ جائیں گے، اور میرے پاؤں میں جو سا ہے وہ زخم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ میں انہی زخموں کو برداشت کرتا ہوا کیا کروں گا، جنگل میں نکل جاؤں گا، اور میرا حال بہت برا ہو چکا ہوگا، کیونکہ مجھے پہلے بھی جتنی دفعہ بہار آئی ہے، خار مغیلہ ایک درخت کے اوپر جو کہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے، یہ ببول ایک درخت ہے، اس کے اوپر کانٹا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی نوکیلا ہوتا ہے، بڑا نوکدار ہوتا ہے، وہ پاؤں میں چپ جاتا ہے تو زخم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے پاؤں میں تو پہلے ہی چھالے ہیں، مومن کے پاؤں میں تو پہلے ہی چھالے ہیں، ریگستان کا رخ کر چکا ہے، صحرا کی خاک چھان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو غیر آباد مقامات سے گزرتے ہوئے اس حالت میں کہ وہ اپنے محبوب کی تلاش کرتا آگے جا رہا ہے، اور اس کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کے پاؤں میں چھالے بن گئے ہیں، اور یہ چھالے جو ان سے ہیں اس قدر نرم ہیں کہ جو ببول کا کانٹا ہے، جو نوکیلا کانٹا ہے جس کو اس نے خار مغیلہ کہا ہے، وہ جو کانٹا ہے جب اس کے پاؤں میں چبھے گا تو وہ بھی اس کا جو چھالے ہیں وہ بہہ جائیں گے، اور اس طرح سے اس کے عشق میں کوئی بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی، وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ مرزا نکتہ کہہ رہے ہیں تم اس بہار کی بات کرتے ہو کہ جس میں انسان اس قدر پریشان حال ہو جاتا ہے۔ مومن کے بارے میں یہ شعر سنا کے وہ اپنے اس دلیل کو جو دلیل دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مومن نے بھی میری بات کی تائید کی ہے کہ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلہ ہوں گے۔ تو یہ تشریح ہے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید مرزا کو برسات کا موسم پسند ہوگا، میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنا ہوتا ہے ذکر کرنا۔ میں نے سے مراد کیا ہے؟ وہ جو لڑکا بیٹھا ہوا نا، وہ سرخ ٹوپی والا، وہ بتائے گا جی کیا مطلب ہے۔ جی میں نے اس کا تذکرہ کیا، میں سے کیا مراد ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، شاباش، میں سے مراد ہے مصنف جس نے یہ مرزا نکتہ کا کردار بنایا ہے، مرزا نکتہ کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ مصنف کا نام کیا ہے آپ بتائیں، ذرا اونچا بولیں۔ جی ٹھیک ہے، کنہیا لال کپور، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مرزا نے پہلے سے بھی زیادہ برافروختہ ہو کر کہا، یعنی غصے میں آ کر کہا، آگ بگولا ہو کر۔ برافروختہ ہونا کا مطلب ہے، برافروختہ ہونے سے مراد ہے کہ غصے میں آ کے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ برافروختہ ہو کر کہا برسات سے زیادہ واہیات موسم شاید ہی کوئی ہوگا۔ اب دیکھیں ان کو اتنا غصہ آ گیا ہے، وہ اپنے دوست کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن کا شعر سنانے کے بعد اور اس سے پہلے انہوں نے میر تقی میر کا شعر بھی سنایا ہے، اور یہ دونوں اشعار سنانے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ برسات سے زیادہ واہیات موسم شاید ہی کوئی ہوگا۔ سیلاب آتے ہیں تو اس موسم میں
ہیضہ پھیلتا ہے تو اس موسم میں، اور گھر ٹپکتا ہے تو اس موسم میں۔ آگے استجابیہ علامت ہے، اسے تو موسم کی بجائے اچھا خاصا عذاب الہی کہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، آخرکار وہ کہہ اٹھے ہیں کہ سارے کے سارے جو مصیبتیں اور دکھ ہیں وہ اسی موسم میں آتے ہیں، کیونکہ سیلاب آتے ہیں تو اس موسم میں، ہیضہ پھیلتا ہے تو اس موسم میں، اور گھر ٹپکتا ہے تو اس موسم میں۔ اسے تو موسم کی بجائے اچھا خاصا عذاب الہی کہنا چاہیے، جس کے بعد میں نے کسی اور موسم کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب کنہیا لال کپور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب جو اتنی زیادہ انہوں نے اس موسم بہار کی مخالفت کی، میری بات کو رد کر دیا، اختلاف کیا میرے سارے خیالات سے، تو میں نے کہا بھئی اب جو ان سے ہے نا کسی قسم کی بات نہیں کرنی، خاص طور پہ موسم کے بارے میں تو بالکل ہی کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ چند لائنیں جو ہم نے پڑھی ہیں بہت ہی زیادہ تشریح طلب تھیں، میں نے آپ کو کھول کے بیان کر بھی دیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں ایک بہت زیادہ اس کی وضاحت درکار ہے، اس لیے میں اس کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اور اس جو چند لائنیں ہم نے صفحہ نمبر 80 کی پڑھی ہیں، اس میں سے ایک سوال ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مرزا نکتہ کو موسم برسات کیوں ناپسند تھا؟ اس کے بارے میں 3 وجوہات پیش کریں، 3 دلائل دیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دلائل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ نے اس کو کیسے بتانا ہے وہ اب دیکھیں، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ سیلاب آتے ہیں، ایک بات، ہیضہ پھیلتا ہے دوسری بات، اور گھر ٹپکتا ہے تیسری بات۔ تو 3 دلائل آپ دے سکتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے اس موسم کو ناپسند کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ اس کو اپنا اچھے سے تیاری کریں، اور امتحان میں اعلیٰ نمبر حاصل کریں، اور اس سبق کو اچھے انداز سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر بھی ہو، اور آپ کے جو کوشش ہے اس میں برکت ڈالے۔ اللہ حافظ۔